بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ رزق کی تنگی، بے برکتی یا مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ آج ہم ایک ایسا مسنون وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف دل کو سکون دے گا بلکہ دل کے سکون کے ساتھ ساتھ رزق کے دروازے بھی کھول دے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں سے بے نیاز فرما۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ یہ دعا ہے، یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ آپ نے روزانہ فجر یا عشاء کے بعد، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد 7 بار یا 11 بار دل سے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ میرے بھائی، یقین دل سے پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیں، چھوٹا سا مختصر وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی، دنیا، دولت، آخرت بن جائے گی۔ اس کے ساتھ استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آپ صرف اگر یہ نہیں آتا تو استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ نہیں پڑھنا، استغفر اللہ واتوب الیہ، کم از کم 100 مرتبہ۔ اور آخر میں قرآن کریم کی عظیم آیت بھی پڑھنی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یہ سورہ طلاق کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ سورہ طلاق 28 پارے میں ہے سورہ طلاق، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ آیت 2-3 نمبر پر یہ آیت ہے۔ یہ آیت دل سے روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں، 41 مرتبہ۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، دیکھنا آپ کو آسانی ہوگی، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور جو بھی مشکلات ہوں گی آپ کی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مقام سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ کیا ہوگا، آپ کا گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ آیت میں اس کا مطلب بھی یہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر گیا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کے راستے کھول دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ، اور تقوی کا اللہ تعالیٰ دوسرا، ایک تو مشکلات سے نکل جاتا ہے انسان، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ فرماتے دوسرے میں اس کو انعام یہ دیتا ہوں اور اس کو رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ مفید لگا ہو تو نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور یہ پیغام جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے دوسروں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔